حیدر علی یا علی مدد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. والسلام. شیعہ سنی ہے؟ سنی ہے حیدر علی اور سنی کہاں سے ہو گئے بھائی؟ کون سا حیدر علی سنی آ گیا آج تک؟ حنفی فکر سے بھائی. آج تک میں نے کوئی حیدر علی سنی دیکھا نہیں. پورے پاکستان میں ایک حیدر علی سنی نہیں ملا مجھے. وہ تو مجھے پتا نہیں ہے بھائی, میں انڈیا سے ہوں. اچھا چلیں, آپ سنی ہے؟ جی اچھا چلے بتا دیں کیا کھوتے کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں؟ کھوتے کھانا مطلب کھوتا ڈونکی میٹ, ڈونکی کا میٹ کھانا سنت نبوی ہے کہ نہیں؟ ڈونکی کا میٹ کیوں کھائیں گے؟ نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا ڈونکی کیوں کا کھائیں گے, کس کھائیں گے, میں نے پوچھا آپ سے. ڈونکی کا میٹ مطلب ویسے کوئی حرام بات نہیں ہے, مطلب کھا حرام نہیں ہے؟ نہیں یہ کوئی حرام تو نہیں ہے. سنت تو ہے نا؟ سنت, ہاں سنت ہو سکتی ہے, مطلب سنت ایسے ہو کوئی سکتی ہے. پابندی نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے ایسے. نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوتے کی دستی کو, پکی ہوئی دستی کو, ویسے کچی کو نہیں, اپنے دانتوں سے کھینچ کے اس کی بوٹی اتار کے کھائی. پتا ہے آپ کو اس حدیث کا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچھا نہیں مجھے نہیں پتا. اور یہ دیکھیں یہاں دکھاتے ہیں آپ کو, تو اینڈ دکھاتے ہیں, آپ باقی سٹریم کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجیے گا, پوری حدیث میں دکھائی ہوئی ہے یہ بھی تھوڑی دیر پہلے. یہ دیکھیں کتنے مزیدار بات ہے یار, میری اسکرین دکھائیں. میں نے وہی دست پیش کر دیا, دستی یعنی کہ دست پوٹی کو بھی کہتے ہیں, وہ والی بات نہیں, یہ ہوتے کی فرنٹ یعنی دستی کی بات ہو رہی ہے. آپ نے اسے کھایا, یہاں تک کہ آپ نے اس کا گوشت اپنے دانتوں سے کھینچ کر کھایا, اور آپ احرام میں تھے. تو نبی پاک نے کھایا جس وقت نبی پاک احرام میں تھے. کھوتے کھانا سنت ہو گیا. اچھا ہاں نبی پاک نے کیا تو صحیح ہے. آپ کھائیں گے سر؟ نہیں میں تو نہیں کہوں گا. سنت ہے سر, کام ہوتا ہے سنت. سر دیکھیں سنت فرض نہیں ہے تو ضروری کمپلسری نہیں تو ہے, ہے لیکن نا, ہاں فرض کمپلسری تو نہیں ہے. نا. بول تو رہا ہوں یار فرض نہیں ہے, اور کس طرح بولوں, ہاں لکھ کے دوں. میں مانتا ہوں سنت جو ہے وہ فرض نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت کا کام کرنے پہ ثواب ملتا ہے, رائٹ؟ کوئی بھی سنت کو پورا کرے تو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے, بے شک ملتا ہے, بہترین. تو اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا ثواب مل جائے, وہ بھی اس لیے کہ پیٹ بھی بھر جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا, تو کھوتا کھانا پسند نہیں کریں گے آپ؟ کنفرم جنتی, ہیلو. نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا ایسے. ارے جنت کے لیے درجہ بڑھ جائے گا بھائی, کنفرم جنتی ہوئیں گے. محمد صاحب نے کہا, تو نہیں کھائے گا؟ محمد سے پیار ہی نہیں کرتا. نہیں پیار کرنے سے مطلب وہ جو کھاتے ہیں تھوڑی نہ کھائیں گے. تو ان کے تو پھر تھوک مبارک بھی پی جاؤ تم. بھائی یہ کہاں سے اٹھا کے لائے ہو تھوک مبارک کیوں آپ نے پیے؟ صحیح بخاری سے اٹھا کے لایا ہو یار, بخاری میں لکھا ہے 5407. بخاری میں یہ لکھا ہے, بخاری میں یہ لکھا ہے کیا مطلب تھوک لکھا ہے آپ نے کھوتے کا گوشت کی دستی اپنے دانتوں مبارک سے کھینچ کے کھایا. میں پڑھ لے یار, اردو پڑھنی آتی ہے؟ انگریزی دکھا دوں اگر اردو نہیں جی پڑھنی دکھا آتی؟ دیں. اگر یہ دکھایا تو نہیں آتی. نہیں آتی. پہلے کہنا یار اردو نہیں آتی, انگریزی دیکھ لیتے ہیں. کم آن یار, ایسے نہ کیا کر یار. یہ لے. And when we met Allah Apostle, we asked him about it. He said, have you some of the meat with you? کیا تمہارے پاس کا کوئی گوشت ہے؟ I gave him the foreleg, means دستی اس کو پیش کی. And he ate the meat till he stripped the bone of its flesh. اچھا ہڈی خالی کر دی بوٹی سے. کھائی Stripped the ہوگی. bone of its flesh. ہاں حضور نے اتنا مزے سے کھوتا کھایا سر, اور کیا چاہیے. اچھا یہ اب جو ذاکر نائک ہے یہ بلاسفیمر ہو گئے, محمد صاحب کے نہیں. قتل کر دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے بلاسفیمی کی ہے محمد صاحب کی. کیوں؟ کیونکہ ذاکر نائک نے کہا جو کچھ آپ کھاتے ہو آپ ویسا ہی بیہیو کرتے ہو. اگر آپ سور کھاؤ گے تو آپ سور کی طرح بیہیو کرو گے, تو لہٰذا اگر آپ کھوتا کھاؤ گے تو آپ کھوتے کی طرح بیہیو کرو گے. تو انڈائریکٹلی انہوں نے کو کھوتا کہہ دیا. اب میں کیا کروں؟ اچھا میں ذاکر نائک نے ایسا کہا ہے کیا؟ ذاکر نائک کو And there is a scientific thing that you eat pig and you behave like pig. Hope this answers your question, sister.
جی سر. تو اس سے تو یہ ذاکر پہلے نائک کا کچھ ویڈیو کٹا ہوا میں نے, تو ذاکر نائک کو ہاں تو اس سے چپیڑ پہلے مار کے کچھ اس کہا کا منہ ہوگا, توڑے کہ نہیں توڑے؟ جی سر سوری تو اس سے بولیے گا پہلے دوبارہ. کچھ اس سے پہلے کچھ کہا ہوگا کیا, مطلب ویسے ہی مطلب نہیں یہ نہیں, کہہ اس دیا. نے سوال یہ کیا گیا تھا سور کا گوشت کھانا صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کے اوپر اس نے بولا ہے اچھا کہ اگر تم سور کھاؤ گے تو سور کی طرح ریئیکٹ کرو گے. if you eat pig you behave like pig. تو اگر ہم یہ تو اس طریقے کی بیوقوفی. اسی بات کو عمل کریں تو چونکہ محمد صاحب نے کھوتے کھائے تو محمد صاحب تو پھر اس کو چپیڑ مارنی چاہیے کہ نہیں کہانی کہ کھوتی کے بچے تو نے محمد کو کھوتا بنا دیا, کہنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں مجھے ذاکر بتائیں. نہیں یہ چیز تو مطلب غلط ہے, مطلب غلط ہے نا, تو کون آ کے کھوتی کے بچے تو نے محمد کو کھوتا کیوں بنایا میرے نبی کو؟ نہیں میں ذاکر نائک کی بات کر رہا تھا, مطلب یہ تو ہاں نا, بیوقوفی. اسی کی اور کسی کو میں ذاکر نائک کی بتا رہا ہوں کہ ذاکر نائک کو کہو گے نا کہ کھوتی کے بجائے تیری وجہ سے لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ محمد کھوتا, کیونکہ محمد نے کھوتا کھایا. اور ایڈم بھائی ذاکر نائک خود سے تھوڑی کہہ رہا ہے, سائنٹیفکلی پروون ہے وہ تو بول رہا ہے نا. او تیری خیر ہو جائے, ایک اور بونگی اس نے مار دی کہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے, تو یہ تو بہت بڑی بونگی ہے. ذاکر نائک تو بلاسفیمر ہے بہت بڑا, جہنم میں سڑے گا سالا, ایویں کچھ بھی بول دیتا ہے. کون جنت میں گھر میں کون جائے گا, تو جو اللہ پاک بلاسفیمر ہوگا وہ طے جنت میں کرے جائے نا. گا, جو بلاسفیمر ہوگا جنت میں جائے گا. کلاس میں مطلب اگر ہاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مطلب توہین کرتے ہو تو تو وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہے. اب جنت میں ظاہر کی بات جہنم نہیں یہ ہے. یہ بلاسفیمی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے محمد کے خلاف بلاسفیمی کر دی تو بائی ڈیفالٹ آپ اسلام سے باہر ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسلام سے باہر ہو کے بلاسفیمی اچھا کرنی ہاں ہے. ہاں ڈیفینیشن یہ بات مجھے کہتی ہے پتا. کہ اگر آپ نے بلاسفیمی کر دی ہے تو آپ بائی ڈیفالٹ اسلام سے خارج ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس نے بلاسفیمی کر دی انڈائریکٹلی, ڈائریکٹلی نہیں کی, انڈائریکٹلی کی ہے نا, اسلام سے باہر ہو گیا, جنمی ہو گیا. اسلامک شرح سے بات کر رہا ہوں میں, باہر سے بات نہیں کر رہا. کچھ لوگ کنفرم جنمی ہیں نا اور کچھ لوگ کنفرم جنتی ہیں. جہاد میں مرو گے کنفرم جنتی. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کتنے انٹینشن ہاں سے بات جہاد کری. مرو گے کنفرم جنتی ہو, اور اگر ہاں بلاسفیمی کرو جہاد, گے ہاں تو ہاں ہاں کنفرم جنمی ہو. اس میں کوئی اچھا دو رائے نہیں ہے. بلاسفیمی پہ جہنم کنفرم ہے ایسا؟ کنفرم نہیں ہے. قرآن کی ایسا آیت آپ کو کہتی ہے مطلب جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جہاد کیا یا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بری بات کی وہ کنفرم توہین کی. جنمی ہاں ہے. ہاں بات ختم, کنفرم اچھا جنمی. اچھا نہیں مجھے جہاد کا تو یہ پتا ہے, لیکن یہ چیز کا نہیں پتا تھا کوئی بات نہیں سر, اب پتہ لگ گیا نا, کنفرم مجھے. کوئی جنمی. نہیں, اگر وہ اپنی انٹینشن سے مطلب رسول اللہ کی توہین کر رہے تو انما الاعمال بالنیات. اوکے چلو اس پہ آ جاتے ہیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب وہ جو محمد کو بلاسفیمی کرنے کا عمل صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے, اگر آپ کی گردن پہ تلوار ہو. قرآن کہتا ہے اگر تمہاری گردن تلوار ہے, تمہیں اپنی موت کا اندیشہ ہے تو تم کر سکتے ہو, ورنہ نہیں. یہاں پہ وہ سٹیج پہ کھڑا ہے, اس کو اپنی موت کا نہیں ہے. وہ کوئی ایگزامپل دے سکتا تھا سور نہ کھانے کی, اس نے یہ والی ایگزامپل دی. ونس اگین اس میں نیت کا فطور نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے سر, مجھے تو یہ دیکھنا پڑے گا پھر, مجھے پتا نہیں حضرت دیکھ کے مطلب آئیے گا, آپ ضرور جڑیے گا. آئی لو یو, کس آپ بہت اچھے انٹینشن سے. بھائی ہیں, بہت بھائی اچھے نہیں بھائی نہیں ہیں آپ, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بات کی. اچھا ویسے چھپکلی کھانا پسند کریں گے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. اچھا مجھے آپ سے کچھ اور بھی نبی پاک نے پوچھنا تھا فرمایا ویسے. حلال ہے. اچھا چپکلی کھانا حرام ہے؟ حلال ہے, حلال ہے. حلال ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا چپکلی نہیں پتا تھا؟ سب چلے سے حلال. سر میری اچھا سکرین چلے. دکھائیں, صحیح مسلم ہاں، سکرین دکھائیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابن عمر reported that there were some person with Allah apostle, کچھ لوگ تھے جو محمد کے پاس تھے. From among his companion, اس کے صحاباؤں میں سے. سعد being one of them, ایک سعد بھی تھا وہاں پہ. There brought to them flesh of the lizard. When a lady among the wives of Allah apostle said, تو ان کے پاس چھپکلی کا گوشت لایا گیا کھلانے کے لیے. یہ صحابی تمہارے کچھ بھی کھا جاتے تھے یار, چھپکلیاں بھی کھا جاتے تھے. اینی ہاؤ,
تو وہ ایک لیڈی نے جو محمد صاحب کی وائف ہے وہ اللہ کے اپوسٹل کے پاس گئی اور کہا اٹ از دا فلیش آف اے لیزرڈ, یہ چھپکلی کا گوشت ہے. دیر اپون اللہ میسنجر سیڈ, اس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایٹ, کھاؤ کھاؤ کھاؤ, اٹ از لافل, یہ حلال ہے کھاؤ, بٹ ناٹ مائی ڈیٹ, مگر میں نہیں کھانا پسند کرتا, میرا نہیں دل کر رہا, تم لوگ کھاؤ میں نہیں کھانا, حلال ہے کھاؤ, حلال ہے کھاؤ, میں نہیں کھانا. ہیں آپ ہاسرے لے, اس پہ رونا چاہیے بھائی. محمد صاحب نے چھپکلی کو لال کیا, اور کیا چاہیے؟ کل لکھا ہوا ہے, میں بتایا جھوٹ بول رہا ہوں. عربی پڑھ لیتے ہیں, عربی پڑھ لیتے ہیں, عربی پڑھ لیتے ہیں. فَإِنَّهُ حَلَالٌ, بے شک یہ حلال ہے. فَإِنَّهُ حَلَالٌ, بے شک یہ حلال ہے. سر اب آپ کیوں نہیں کھاتے؟ حلال چیزیں کھانی چاہیے نا یار. نہیں کوئی فرق تو نہیں ہے نا کہ کھانا ہی پڑے گا. یار میں نے کب کہا فرض ہے؟ یار دیکھو غلط بات نہ کرنا یار, میں نے کہا فرض ہے, میں نے کہا آپ کو لازمن کھانی چاہیے, کہا ہے نہیں کھانا یار, کیوں ایڈ کرتا, میری باتوں میں ایڈ نہ کیا اور مجھے اچھا نہیں لگتا. میں بڑا گن چن کے اپنے لفظ رکھتا ہوں ان چیزوں میں, کیونکہ میں مسلمان رہا ہوں بڑے عرصے تک, مجھے پتا ہے سنت کیا ہے, فرض کیا ہے. بے شک یہ حلال ہے بھائی, صحابی کھاتے تھے, صحابی تاروں کی مانند ہیں. اگر آپ کسی بھی صحابی کی قدم با قدم چل پڑے, یعنی جیسا وہ کرتا تھا ویسا کر لے, تو آپ محمد تک پہنچ جائیں گے, رائٹ؟ ہاں تو بس چھپکلی مطلب کھائیں, یہ محمد تک تو پہنچنے کا ذریعہ سنت سمجھ کے کھائیں, صحابیوں کی سنت سمجھ کے کھائیں, چل. پتا نہیں, یہ تو اپنا عجیب و غریب حدیث دیکھ رہا ہوں. ارے بھائی صحیح مسلم کی حدیث, صحیح مسلم 1944, الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اچھا پتا نہیں, ایسے حدیث میں نے کبھی دیکھی نہیں پہلے یار کیونکہ آپ کے ملا دکھاتے نہیں نا, میرا ہمارا میں دکھاتا ہوں وہ چیزیں جو آپ لوگوں نے دیکھی نہیں. یہ باتیں میں نے آج سے 2 سال پہلے کی نہیں. نہیں اس اپنے بات سے انگریزی میں آپ چینل سے پہ. نہیں بالکل بالکل, اس بات سے میں آپ سے بالکل کرتا ہوں کہ ہمیں سب کچھ نہیں دکھایا جاتا. ہم دکھاتے ہیں نا. کچھ عرصے پہلے مجھے نا ایک چیز کی بارے میں پتا چلی, جو ایکچولی وہ ماریا قبطیہ کے بارے میں. مطلب میں تو ہمیشہ سے جانتا تھا کہ اسلام میں سلیوری حرام ہے, لیکن اسلام چھوڑ کب رہے پھر؟ جیسے میں بچپن سے ہی سنتا رہا تھا کہ مطلب وہ مولوی صاحب اور جو ہمارے جماعت اسلامی ہند کے بڑے عالم دین ہیں, تو وہ بھی کہتے تھے کہ سلیوری حرام ہے. تو میں کچھ عرصے پہلے مجھے ماریا قبطیہ کے بارے میں پتا چلا. انہوں نے مطلب شاید وہ یورپ کسی اور لینڈ سے تھی, مصر کے جو بادشاہ تھے ان سے گفٹ میں ملا تھا ماریا قبطیہ. میرے ایکچولی پورا پرسپشن چینج ہو گیا. مجھے لگتا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. خیر مجھے ڈیٹیلز میں تو نہیں پتا, بٹ جب پتا چلا کہ تو مجھے تھوڑا عجیب لگا. تو میں نے جا کے نا, میرے ایک عزیز بھائی ہے, تو ان سے جا کے میں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسلام میں جو غلامی ہے وہ تو مطلب باقی جو مذہب تھے اس وقت, جیسے رومن امپائر تھے, پرشین امپائر تھے, تو ان سے کئی گنا بہتر تھے اس حساب سے کہ غلامی تو تھی نا, جو غلام تھے آپ کے, جو غلام غلامی تھے تھی نا. ان کو آپ بالکل مطلب جو غلام تھے تو ان کو آپ مطلب جو کھائے وہی مطلب ان کو بھی وہی کھلائے, جو پہنے ان کو بھی وہی پہنائے. اچھا تو وہ ایسے مطلب اگر میں آپ ایسے کو کہہ رہے تھنک اباؤٹ اٹ, میں آپ کو ایک کام کرنے بات ایک پروپوزیشن دینے لگا ہوں, برا نہ منائیے گا. آپ مجھے بڑے اچھے بھائی لگ رہے ہیں, لیکن صرف یہ پروپوزیشن آپ کو میں دماغ کے لیے دے رہا ہوں, اوکے؟ برا نہیں منانا, اوکے؟ میں پہلے کہہ رہا ہوں, اور میں آپ سے پہلے معذرت کر جی لیتا ہوں, کیونکہ آپ وہ گندے والے مومنوں کی طرح نہیں, آپ بڑے اچھے بھائی ہیں, اچھے طریقے سے عزت سے بات کریں, تو مجھے آپ سے بھی عزت سے بات کرنی چاہیے.
لیکن مجھے ایگزامپل دینا بڑا ضروری ہے. لیٹس اسیوم کہ ایز اے سچا اینڈ پکا مومن میں آپ کے علاقے پہ اٹیک کرتا ہوں اور آپ کی دیدی کو آپ کی میں ایز اے غلام اٹھا لیتا ہوں اور میں اس کو اچھے کپڑے بھی دوں گا, میں اس کو کھانا بھی کھلاؤں گا, لیکن اس کو صبح دوپہر شام میں سیکس بھی کروں گا, کیونکہ اوبویسلی ملک الیمین کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں, یہ بھی آپ کے اسکالر نے بتایا ہوگا, جو کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ کے ان سے بات کی ہے تو ان کو پتا ہوگا. کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کی دیدی آپ کی اپی یہ خوشی سے سیکس کروا رہی ہوں گی یا ان کے لیے ریپ ہوگا لیکن وہ مجبوری کی حالت میں کروا رہی ہوں گی کیونکہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بھی قتل کروا دیا یا کر دیا اور آپ کے والد کو بھی, اور اپی کا اگر کوئی ہسبینڈ ہے تو اس کو بھی, یا وہ آلریڈی ایک اور جگہ پہ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اپی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے. ڈو ناٹ نو, کچھ بھی ہو سکتا ہے لڑائی کے دوران, ٹھیک ہے, شاید وہ بھی سلیو ہو گیا ہو, وہ کسی اور کے پاس ہو, اپی میرے پاس آ گئی. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی سلیوری ہے؟ دیکھیے سلیوری میں جہاں تک سر سن سر میرا ایک سمجھنا تھا سیکنڈ, کہ اسٹک ٹو سلیوری، دا پوائنٹ. میں نے آپ کو ایک ہاں ایکسپلیسٹ میں وہی ایگزامپل دی ہے. کیا وہی آپ کو وہی لگ بتا رہا رہا ہے کہ یہ ہوں. ایک اچھی سلیوری ہے؟ دیکھیے میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیے سلیوری مجھے بچپن سے لگتا تھا سلیوری مطلب بری چیز ہے, مطلب ہونی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی. سو دیر از نتھنگ اور کالڈ اچھی اور بری سلیوری. سنیں اس بات کو, یہ آپ کا جو کانٹیکٹ اچھی سلیوری اور بری سلیوری, میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا, اور بڑا اچھی بات ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہے. یہ کہہ دینا کہ سلیوری ہے اور اس سلیو کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس میں اسپیشلی سیکس شامل ہے, بائی ڈیفالٹ اس میں اچھا برا ختم ہو جاتا ہے اس وقت. سنیں اس بات کو, سمجھے اس بات کو. اگر میں سلیو لڑکی کے ساتھ سکتا ہوں جب میرا دل چاہے, اور پھر اسے بیچ سکتا ہوں اور وہ کوئی اور اس کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے اس ٹائم پہ, یہ بائی ڈیفالٹ اس میں اچھی بری ختم ہو جاتی ہے. اٹ از پیور سلیوری مائی فرینڈ. سو آپ نے جب یہ سنا تھا کہ ہمارے سلیو سب سے اچھے تھے, ہم سلیوز کو اچھے طریقے سے رکھتے تھے, اسی وقت آپ کے ذہن میں یہ چیز چل جانی چاہیے تھی کہ اگر میری اپی کو سلیو بنا لیا جاتا, میری سلیو بنا لیا جاتا, اور وہ اس طرح چود رہی ہوتی, سوری ایکسکیوز مائی فرینچ, تو کیا مجھے اچھا لگتا؟ نہیں. اگر آپ صرف یہ سوچ لیتے تو اس وقت آپ ایز اے مسلم میرے سامنے نہ کھڑے ہوتے, آپ ایکس مسلم میرے سامنے کھڑے ہوتے. نہیں, مجھے ایکچولی اس وقت یہ لگا تھا کہ اس دور کے حساب سے شاید وہ صحیح تھا, کیونکہ بہترین. اس دور کے اس وقت حساب میں, اس دور کے شراب پی جاتی تھی اور اس کو مناسب سمجھا جاتا تھا. حضرت علی نے شراب پی کے جب نماز پڑھی اور اس میں صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکے, جس کی وجہ سے قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. محمد کے صرف آخری 2 سالوں کے اندر اندر آیت آئی تھی کہ ہر نشہ آور چیز یعنی کہ خمر یعنی کہ حرام ہے. یہ آخری سال ڈیڑھ کے اندر آئی تھی. اس سے پہلے شراب حلال تھی. اگر محمد سڈنلی شراب کو حرام کر سکتا ہے تو سلیوری کو بھی حرام کر سکتا تھا. محمد نے کعبے کے اندر 360 بتوں کو ختم کیا. اگر محمد 360 بتوں کو ختم کر سکتا تھا اور مشرکین کے خلاف لڑائی کر سکتا تھا تو سلیوری کو بھی کہہ سکتا تھا اٹ از دی اینڈ دی اوور, آج تک چل رہی ہے, آج سے نہیں چلے گی. لیکن کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے ایسی. رادر محمد صاحب کی اپنی ایک بیوی تھی, اس کا نام میمونہ تھا, نے سلیو کو آزاد کیا, اور آزاد کیا تو محمد جب آئے, تو جب ان کی باری آئی, کیونکہ 11 بیویاں تھی, باری باری ایک ایک دن بانٹا ہوا تھا, 11 دن بعد اس کی باری آئی. محمد کو کہا میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. محمد نے کہا یہ کیا کیا؟ اگر تو اپنے سے چچا کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ملتا تجھے, مامے کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ملتا. یعنی کہ سلیوری ختم نہیں کرو, آزاد نہیں کرو, اپنے مامے کو دے دو, تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. تو بھائی مجھے یہ بتائیے, اور یہ حدیثیں ہیں, آپ نے پڑھی ایسی حدیث؟ نہیں پڑھی, میں دکھاؤں؟ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ تو ایسے مطلب ہوا میں نہیں باتیں کریں گے. سر یہی تو بات ہے, تو ہم کبھی بھی بات ہوا میں کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 259. ہم ہلکی پھلکی حدیث بھی نہیں لاتے ہیں, ہم سیدھی سیدھی بڑی بڑی حدیث لاتے ہیں جس کتاب سے لوگ جلدی انکار بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے اسکرین دکھائیں سر, امیت بھائی اسکرین اسکرین شو دکھا دیں کرو. سر. عباس نے کہا that میمونہ بنت حریثہ told him that she manumitted کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا, a slave girl, اس نے اپنی عام لڑکی کو آزاد کیا.
without the permission of prophet, नबी से परमिशन लिए बगैर. On the day when it was her turn, जब उसका दिन था, 11 बीवियां थी, 11 दिन बाद बारी आती थी, with the prophet मोहम्मद के साथ, she said, do you know Allah messenger that I have manumitted my slave girl? आपको पता है मैंने अपनी slave girl को आजाद कर दिया, मोहम्मद साहब आजाद कर दिया, मैंने आजाद कर दिया. He said, really? कहीं में तूने आजाद कर दिया? She replied, yes. Affirmative का मतलब होता है yes. He said, you would have got more reward, तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता, if you would have given her, अगर तुम उसको दे देते, to one of your maternal uncle, अपनी माँ के तरफ से अंकल्स को, यानी कि मामुओं को. अरबी पढ़ लेते हैं. नहीं अम्मा नहीं, सॉरी, आप बताएं. आपको ज्यादा अजीम अजर मिलता, बड़ा अजर मिलता, बड़ा सवाब मिलता, अगर आप उसको अपने मामूजादों को दे देते. तो स्लेव आजाद करना सिखाया गया, कहां पे सिखाया गया भाई? नहीं सिखाया गया. क्या करेंगे भाई? ये ना मतलब ये भी बताया गया था कि आप अगर स्लेव आजाद करोगे तो मतलब अल्लाह सोने कियां मिलेंगी. यहां पे कह रहे हैं कि अगर स्लेव को अपने मामूजाद को दे दोगे तो उससे भी ज्यादा नेकियां मिलेंगी. स्लेव को आजाद करोगे तो तुम्हें अच्छा 100 नेकियां मिलेंगी ना. लेकिन इस हदीस में क्या बताया जा रहा है? अगर 100 से ज्यादा लेनी है तो क्या करो? क्या कहा जा रहा है? अगर 100 से ज्यादा लेनी है तो क्या करो? यू वुड हैव गॉटन मोर रिवॉर्ड, ज्यादा अजर मिलता. क्या 100 से ज्यादा लेना तो क्या करो? अपने मिटरनल अंकल्स को दे दो. अच्छा मैं तो नहीं कह रहा सर, हदीस कह रही है ना, राइट? अच्छा हाँ. तो 100 नेकियों से ज्यादा सवाब लेना तो क्या करना? घर में रखो स्लेव, मामूजाद को दे दो. अच्छा एक बात बताओ, जो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उनका उनका क्या हुआ था? उनको आजादी कब मिली बिलाल थी? कभी भी, जब तक मोहम्मद नहीं मरा, वो आजाद नहीं था. मोहम्मद जब मर गया उसके बाद उसने कोई एक भी अजान दी, बल्कि हमारे पास सीरा की कुतब में आता है कि बिलाल ने कहा मुझसे अजान नहीं दी जा रही अब मोहम्मद मर गया, मुझसे अजान नहीं दी जा रही उसके बाद उसने कभी अजान नहीं दी. उसको सुबह सुबह उठ के मस्जिद को साफ करना पड़ता था, साफ करके अजान देनी पड़ती थी. दुनिया में कोई और काम नहीं कर सकता था. वो मदीना से दूर कहीं नहीं जा सकता था. क्यों? उसको जोहर से पहले के अजान देनी है, असर से पहले सफाई करके अजान देनी है. ही वुड अ ब्लडी स्लेव ऑफ मोहम्मद, ही केप्ट एज अ स्लेव. उमर को कहता रहा, उमर या उमर, अगर तूने मुझे अल्लाह के लिए खरीदा है तो आजाद कर, अगर अपने लिए खरीदा तो ठीक है. और एंड में क्या हुआ? उसने कहा शुक्र है मोहम्मद मरा, सॉरी वफात हुई, कुछ भी कह लें आप अच्छे भाई हैं, सॉरी मेरी ब्लास्फेमी को एक्सक्यूज कर दें क्योंकि आप एक अच्छे भाई हैं. जिस दिन मोहम्मद की वफात हुई उसके बाद बिलाल ने एक भी अजान नहीं दी. उसने कहा शुक्र है मेरी गुलामी आज खत्म हुई क्योंकि जो मेरा मर गया. सीरा की सब कुतब में है कि जिस दिन मोहम्मद की वफात हुई उसके बाद बिलाल ने मस्जिद नबी में अजान दी. एक दफा अली आए, अली के आने की वजह से उसका हुआ कि यार अजान दो, मुझे आज नबी का जमाना याद करना है. बिलाल ने अजान देना शुरू किया, बीच में रोना शुरू कर दिया, नाटक से शुरू कर दिया. नाटक करूंगा तो ही ये मुझे बख्शेंगे वरना फिर मेरी ड्यूटी लग जाएगी. उन्हें नाटक किया, रोना शुरू कर दिया. हिचकी अच्छा बंद गई, इतनी बंद गई, उसने रोना, इतना रोना शुरू किया, अजान ही नहीं पूरी हुई. दूसरे को कहा यार अजान पूरी करो. उसके बाद बिलाल ने कभी अजान ही नहीं दी. बिलाल चिल, अब नहीं उसे सुबह सुबह अच्छा उठना, अब मस्जिद अच्छा साफ नहीं बिलाल करनी, अब अजान नहीं देनी, खत्म, अच्छा गेम बिलाल ओवर. रज़ियल्लाहु अन्हु जहाँ तक लगता है मुझे वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम देना तो मोहम्मद के लिए मोहम्मद खरीदा था ना सल्लल्लाहु उसने, मोहम्मद के लिए खरीदा था. मोहम्मद ने कहा था ना इसको खरीदो, मोहम्मद के ऑर्डर पे खरीदा था ना. खुद हाँ अबू हाँ बकर हाँ ने हाँ जाकर तो नहीं खरीद लिया था, मोहम्मद के ऑर्डर पे खरीदा था. ही हम्म. वॉज बॉट फॉर मोहम्मद, पैसे अबू बकर ने दिए थे लेकिन मोहम्मद था ना. हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खरीदा था. एग्जैक्टली, थैंक यू. तो दैट इज वाई, क्योंकि वो मोहम्मद के लिए खरीदा था, इसी वजह से. तो बाद में उसने मोहम्मद मर गया, गेम खत्म, अबू बकर खलीफा हो गया. वो खलीफा हो गया, उसे क्या परवाह कि मदीना में अजान कौन दे रहा है, मस्जिद नबी के अंदर अजान कौन दे रहा है, डज ही केयर? अब वो अच्छा बैठा हुआ उधर मक्का में खाना काबा के पास,
ڈز ہی کیئر کہ مدینہ میں اذان کون دے رہا ہے, کون سے فون ہیں, کون سے موبائل چل رہے ہیں, ڈز ہی کیئر؟ ہی ڈزنٹ کیئر. اس نے ابو بکر نے اپنی بیٹی دی تھی محمد کو 9 سال کی جی جی ڈنگ ڈونگ فرمانے کے لیے, اب اسے اس کے بدلے میں اس کو مل گئی ہے بادشاہ. ہی بیکیم اے خالف. حالانکہ محمد کی حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں ماسٹر ہوں, جس کا میں آقا ہوں, اس کا علی آقا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا, علی کو بننا لیکن چاہیے تھا سب سے خلیفہ. سینئر موسٹ یا لیکن جو سب سے سینئر سینئر موسٹ سینئر نہیں اسکالر ہوتا یہاں پہ, سینئر نہیں ہوتا یہاں پہ, ہوتا ہے کہ محمد نے کس کو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ کو پتا ہے کہ 6 سال کے بچے نے ایک نماز پڑھائی ہے اچھا ان لوگوں کی, 6 سال کے بچے نے نماز پڑھائی ہے. ایج کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا اسلام میں کس کا زیادہ ہے دینی کام. ٹھیک ہے, علی کو محمد نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. ابو بکر کہاں سے آ گیا؟ ابو بکر کے بارے میں کہا ہے؟ نہیں کہا. اچھا اچھا ہاں وہ تو مطلب یہ آرگومنٹ تو شیعہ لوگ دیتے ہیں کہ یہ سنی کتب کے اندر ہے. اچھا سننے کی کس کتاب میں یہ حدیثوں کی کتاب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ لے, ترمذی لے لیں, احمد لے لیں, امام احمد حنبل لے لیں, کچھ بھی لے لیں, اس کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے یہ سالے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا اچھا کوئی نہیں ہاں مجھ سے بہت کچھ مطلب جاننے کو ملا. دکھائیں سر ان کو حدیث دکھائیں. امید بھائی حدیث شو کرو. ٹرانسلیشن دیکھیں کتنی غلط کی ہوئی ہے. اف آئی ایم اے پرسنز مولا, اب مولا انگلش میں کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. آگے ہے فرینڈ اینڈ سپورٹر. اسٹوپڈ ایڈیوٹک ٹرانسلیشن. مولا مینز آقا. کیا ہے؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا. فعلی مولا, فہذا نہیں, یہاں پہ فعلی مولا ہے. من کنتو مولا فہذا مولا, جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں آقا ہوں, جس کا میں ماسٹر ہوں. لک ایٹ دیٹ اسٹوپڈ ٹرانسلیشن, کتنی غلط ٹرانسلیشن کی ہے. فرینڈ اینڈ سپورٹر, اسٹوپڈ, ایڈیٹ, ڈیمونک. علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی محمد کی حدیث پہ. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں, احمد مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے. سر آپ اس وقت ایڈم سیکر کے سامنے کریں, آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا. یہ دیکھیں یہاں غدیر خم کے موقع کے اوپر when he said وغیرہ وغیرہ. کیا ہے یار, کدھر ہے if I am persons مولا, یہاں پہ ٹرانسلیشن ہی نہیں کی. علی is also his مولا, also his مولا, یہاں پہ فہذا علی ہونا چاہیے. من کنتو مولا ہوں فعلی مولا ہوں, ختم. آپ کے مسند احمد میں ترمذی میں بھی ہے, یہ ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. یہ لو, for whoever I am his مولا then Ali is his مولا. من کنتو مولا فہذا علی المولا. تھینک یو بھائی. سنی اچھا تو دکھاتے پھر نہیں ہیں آپ کو, سنی دکھاتے نہیں ہیں. علی حق میں تھا, علی کو ملنی چاہیے تھی خلافت. لیکن ابو بکر نے اپنی بیٹی دی تھی 9 سال کی, بیٹی قربان کی تھی. 9 سال کی تو بچی اس وقت 53 سال کے بابے کو, 6 سال کی بچی, سوری 6 سال کی بچی 53 سال کے بابے کو دی. کیوں دی؟ 9 سال تو میں اس وقت رخصتی بھی علی رضی کروا دی کہ اللہ اس کے ساتھ سیکس کرے. کیوں کرے؟ طاقت کے لیے بھائی. اچھا تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے پروٹیسٹ نہیں کیا تھا علی مطلب علی 3 دن کی مسافت پہ تھا, گیا ہوا تھا. 3 دن بعد واپس آیا, محمد کی لاشا ابھی تک پڑا ہوا ہے, دفنایا نہیں گیا. اور یہاں پہ جو خلافت ابو بکر نے لے لی لوگوں کو اکٹھے کر کے, محمد کا جنازہ نہیں پڑا, خلافت لے لی. یہ بھی اسلامی کتب کے اندر ہے. تاریخ دان تاریخ تبری اپنی کتاب میں لکھتا ہے, والیوم نمبر 6 کے اندر بتاتا ہے, نہیں 7 کے اندر بتاتا ہے, if I'm not mistaken 7 کے اندر بتاتا ہے یہ والی ساری بات. محمد کا جنازہ پڑا ہے, گھر میں بو آنا شروع ہو گئی. مسترد الصحیحین کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے اندر سے بو آنا شروع ہو گئی. اور وہاں پہ گیم چل رہی ہے, خلافت کون لے گا؟ علی 3 دن بتایا, اس نے دفنایا. سنی کتب بتا رہا ہوں, ابھی شیعہ کتب پہ نہیں گیا. شیعہ کتب پہ جاؤں گا تو گالیاں نکلیں گی.
وہ اس طرح کی ہر بات کے اینڈ میں گالی دیتے, لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی ابو بکر, علی اب عثمان, وہ تو گالیوں کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں, لعنتوں کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. میں سنی کو تب بتا رہا ہوں ابھی. سر طاقت کی گیم تھی, جس طرح چائنیز امپائر کے اندر ایک بادشاہ مر جاتا تھا, پورے گھر میں قتل و قتال شروع ہو جاتے تھے, سیم وہی چیز ہوئی ہے. اور کیا, امام حسین کربلا کیوں گئے تھے, کربلا کیوں گئے تھے امام حسین؟ صرف 72 لوگوں کے ساتھ کربلا کیوں گئے؟ سوچو ایک بار سوچو. نہیں لیکن یہ بات بھی تو بتایا تھا اس کے بعد بھی علی رضی اللہ عنہ نے کوئی کیسے کرتا نا, اس کے پاس بندے ہی نہیں تھے. کر مرا کو مروایا, تمہیں پتا چھرا کروایا, اس کو چھرا لگوایا اس کی بیوی کے ریفرنس سے. چلو چھوڑ دو, سنیوں کے اوپر آؤ, پیور سنی, فرگیٹ دا بیوی, پیور سنی. ابو بکر کو اپنے ہی کمرے میں چھرا مروایا, تلوار مروائی, سوری تلوار نوٹ چھری, تلوار, ٹھیک ہے. اس کے بعد کون آ گیا؟ عمر. تھینک یو. عمر کو زہر دلوایا. اس کے بعد کون آیا؟ عثمان. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو بھی مروایا. اس کے بعد کون آیا؟ علی. علی کو کیا کیا؟ چھری, مسجد کے اندر چھری مارا, خنجر مارا مسجد کے اندر. ابو بکر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کس نے مرنا تھا؟ اس کے بعد کس نے مرنا تھا؟ امام حسین نے, امام حسن نے, امام حسن نے مرنا تھا. امام حسن کو کیا؟ اپنی ہی بیوی نے نشہ کروا کے مروا دیا زہر سے. اس کے بعد کون ہے گیا؟ امام حسین. جی جی, وہ تو بڑی کنسپریسیز تھی نا, یزید کنسپیرسی کیوں ہوئی ہے سر, کیوں ہوئی ہے کنسپیرسی؟ اس سائیڈ پہ معاویہ نے اپنی حکومت لے لی ہے, امام حسین نے بولا کہ بھائی حکومت میری بنتی ہے, تو نے کیسے لے لی؟ یہاں پہ امام حسین کے لیے امام حسن سوری مائی بیڈ لیٹ می ریپیٹ, معاویہ بادشاہ بن گیا, امام حسن نے گیم ڈالنا شروع کی. وہ جگہ جگہ گئے, جس جگہ جاتے تھے اس جگہ کے اوپر وہ شادی بھی کر لیتے تھے. امام کے بارے میں حدیثیں ہیں کہ ان کی دنیا میں انہیں سب سے زیادہ طلاقیں دی ہیں, 40 یا 400 طلاقیں دی ہیں. شیعہ کتب میں لکھا ہوا وہ طلاقیں نہیں ہیں, وہ متاع ہے. 400 لڑکیوں کا متاع کیا. جس جگہ جاتے تھے لوگ اپنی لڑکیاں خود دے دیتے تھے کہ ہماری خاندان میں محمد کے نواسوں کا خون آ جائے. بہرحال بی ایس, فرگیٹ آل دیٹ. انہوں نے لوگوں کو انسائٹ کرنا شروع کیا کہ میں معاویہ کے خلاف گا. معاویہ نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کروایا کہ معاویہ اور امام حسین کا پھر ایک معاہدہ ہوا. معاہدہ کیا ہوا؟ امام حسن کا معاویہ کا معاہدہ کیا ہوا کہ بھائی میں خلیفت لوں گا, میرے بعد تو ہو جائے گا, میرا بیٹا نہیں لے گا. یہ معاہدہ ہوا. اب معاویہ مرنے والا ہے, اس نے کہا یار گیم خراب ہو رہی ہے, میری طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں, بعد میں اس نے میرے بیٹے کی خلافت کے اوپر کھڑا ہو جانا ہے, میں نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے. اس نے امام حسن کو زہر دلوا کے مروا دی. دیکھو بالکل چائنیز ڈائنیسٹی والی گیمیں چل رہی ہیں. امام حسن کو اس نے زہر دے کے مروا دیا, امام حسن زہر دے کے مر گئے, معاویہ کے بیٹے نے خلافت لے لی. امام حسین کھڑے ہوئے کہ بھائی جان امام حسن کے ساتھ وعدہ ہوا تھا. وہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا معاہدہ امام حسن کے ساتھ ہوا تھا, وہ مر گیا, تیرے ساتھ خلافت کا معاہدہ نہیں ہوا تھا, چپ کر کے بیٹھ. میرے باپ کا معاہدہ امام حسن کے ساتھ ہوا تھا, مر گیا, تیرے ساتھ نہیں ہوا. اب امام حسین نے کیا کیا کہ کو لگانے کی کوشش کی. اس نے بندے بھیجے کوفہ بندے بھیجے, دو بندے بھیجے کوفہ والوں سے پوچھا, کوفہ والوں میرے ساتھ کھڑے ہو گے, میں آتا ہوں تمہارے ساتھ, میرے ساتھ کھڑے ہو گے, ہم معاویہ کا تختہ الٹیں گے. کوفہ والوں نے کہا ہاں. ایک بندہ وہاں سے نکلا بتانے کے لیے امام حسین کو, امام حسین آ جاؤ, وہ کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ. یہ بات پتہ لگ گئی یزید کو. یزید نے کہا اس کی ماں کی بہن کی سری. اس نے ایک فوج بھیجی کہ امام حسین کو کوفے نہ پہنچنے دینا, دوسری فوج اس نے بھیجی کوفہ. وہ ایک کوفہ والوں کا محاصرہ کیا اور کہا کوفہ سے کوئی باہر نہ نکل سکے. تو کوفہ سٹی کا محاصرہ ہو گیا, اس کے ارد گرد لوگوں کو کہنا کہ کوئی باہر نہ نکلے. امام حسین کو کربلا والے مقام پہ روک لیا معاویہ کے لوگوں نے کہ تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتا.
واپس دفع ہو جا. اس کو تھا کہ ان لوگوں نے وعدہ کر دیا ہوا ہے وہ لوگ آئیں گے, ان کو جب پتہ لگے گا وہ آئیں گے. وہ تو فوج کے ساتھ جا ہی نہیں رہا, اسے فوج تو ملنی تھی کوفہ میں, وہ تو 72 لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے اپنی فیملی شملی کے ساتھ, فیملی وہاں رکھوں گا, لڑائی کرنے چلے جاؤں گا. اب امام حسین کے پاس کیا چیز بچتی تھی, یہاں تو ویٹ کرے, اس کا ویٹ کروں گا, لڑائی تو کر ہی نہیں رہے. وہ جا رہے ہیں پانی لینے, 5ویں دن پانی بند ہوا, پانی لینے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں پانی نہیں لینے دینا, واپس دفع ہو جاؤ, پرومس کرو کہ تم واپس دفع ہو جاؤ گے تو ہم تم سے گیم کرتے ہیں. انہوں نے کہا واپس نہیں جاؤں گا, انہوں نے کہا جو پانی لینے آئے گا مار دیں گے, مارتے گئے, بائے بائے ٹاٹا. کربلا کا واقعہ بن گیا. ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے اسلام. کہاں زندہ ہوتا, تو مرا وہاں پہ. کون سا اسلام زندہ ہوتا ہے؟ اگر امام حسین کوفہ پہنچ جاتے اور یزید کو قبضہ کر لیتے, یزید کا تختہ الٹ دیتے, تو اسلام زیادہ زندہ ہوتا یا اس وقت زیادہ زندہ ہوتا؟ ارے بھائی ساری گیمیں ہیں. کو لگانے کی کوشش کیا, کو کسے کہتے ہیں, COUP, کو, یعنی جب ملک میں وہ لگتی ہے, کو لگانے کی کوشش. He was a person who was تختہ الٹ رہا تھا بادشاہ کا. ہاں لیکن یزید تو لیجیٹمیٹ رولر تھا نہیں نا, تو کون سا لیجیٹمیٹ؟ ابو بکر لیجیٹمیٹ بنتا تھا؟ ابھی میں نے آپ کو دکھایا من کنتو مولا فعلی مولا, ابو بکر بنتا تھا لیجیٹمیٹ؟ نہیں. That's it. My friend, open your mind. My friend, open your mind. اسلامک سے باہر نکل کے اسلامک چیزوں کو دیکھو. جسٹ اوپن یور مائنڈ. جس دن آپ نے اپنا دماغ کھول لیا اور حرمت کو سائڈ کو دیکھو گے, آپ وہی کہو گے جو میں بول رہا ہوں. جیسے ہی آپ حرمت محمدی کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھو گے, آپ ویسے ہی بولو گے جو میں بول رہا ہوں. فرق نہیں کوئی آئے گا, گارنٹی دے رہا ہوں. آپ پہلے مسلمان تھے؟ Obviously. اب کہاں سے؟ انڈیا سے؟ پاکستان سے. ٹھیک ہے بھائی, کوئی نہیں, اچھا لگا آپ سے بات کریں. آپ جب بھی آئیں, کوئی بھی آپ کو سوال ہو آپ آگے کر سکتے ہیں, مگر سوچیے گا ضرور ان باتوں پہ. جی جی, اللہ حافظ بھائی. بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ حیدر علی صاحب, شکریہ جڑنے کے لیے, آپ آتے رہے. اسٹیج میں اینڈ ذاکر نائک کو کبھی کبھار میں نے سنا ہو, بٹ لائک کچھ اسٹیٹمنٹ اس کے, بٹ ٹھیک ہے, بٹ آئی ڈونٹ completely agree on him on some parts, but yes, he's almost he's right whatever, because میں نے verify میں بھی کیا ہوں. میں نے دوسرا طریقہ ہے بھی. جی نماز پڑھتا ہوں. کس طریقے سے پڑھتے ہو؟ کس طریقے سے نماز کا طریقہ بتاؤ. مینس مسلک بول رہے ہیں آپ یا لائک واٹ کائنڈ آف مسلک بتانا بتاؤ یا نماز کا طریقہ بتاؤ. نہیں, میں مسلک میں نہیں مانتا. مجھے پتا تھا, اس وجہ سے میں نے تم کو نماز کا طریقہ پوچھا, کس طریقے سے نماز پڑھتے ہو. تو اس لیے بھائی جان مسلک میں آپ کو وہی بول رہا ہوں کہ نماز کا طریقہ پوچھا تھا میں نے, مسلک نہیں پوچھا تھا. تم نے مسلک بیچ میں ورڈ لایا. نماز کا طریقہ بتاؤ. بٹ میں سمجھا کہ آپ مسلک میں پوچھنے والے ہو. نماز کا طریقہ بتا دو بھائی, پلیز ٹائم پاس مت کرو. نماز کا طریقہ, سو اٹس لائک آئی ریمبر اللہ, اینڈ ان کو میں جو اللہ جو ہے وہ یونیورس کے بھی اوپر ہے, ان کو میں یاد کرتا ہوں اور یہ نماز کا طریقہ ہے. اور ان کو سجدہ کرتا ہوں. میں وضو کرنا ہے, نیت کرنا ہے. نیت کیا کرتے ہو؟ نیت کرتا ہوں میں لائک واٹ ایور رکعت فار دا پرٹیکولر نماز, اینڈ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. ہاں, اللہ اکبر کر کے کیا کرتے ہو؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. اینڈ دین اللہ اکبر کر کے کیا کرتے ہو؟ ہاتھ باندھتے ہو نہیں باندھتے ہو؟ ہاتھ باندھتا ہوں. میں کبھی ہاتھ باندھتا ہوں, کبھی بیچ میں سوچا کہ نہیں باندھوں, بیکاز یو نو دیر آر ڈفرنٹ مسلکس فار دس. You are totally confused and your religion is totally confused, which
does not give you a proper guidance कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. Sometimes you think you have to tie your hands. कभी आपको लगता है कि हाथ बांधना चाहिए. Then you are confused and you think नहीं भाई हाथ बांध के पढ़ना सही नहीं लग रहा, हाथ छोड़ के पढ़ते. So you are trying to follow a religion which is not clear. This is the most clear religion, brother. I have done theology. Is this a clear religion where you? एक मिनट Taha. Is this a clear religion where you do not know how to pray? No, this is I'm pretty much sure how to pray, bro. And मेरे को बस ये जो हाथ बांधने का है, because सुनिए, because there is because there are so many divided people even in Islam. ताहा तुमने कहा कि तुम्हारा 100% यकीन कुरान में है. कुरान में से मुझे नमाज का तरीका बताओ. जो प्रेयर है दैट शुरू से लेके नियत जिस तरीके से आप करते हैं, मैं 2 रकात नमाज फर्ज, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, ये तरीका कुरान में बताओ. और उसके बाद कभी हाथ बांधना है कभी हाथ छोड़ना है, ये कुरान में बताओ. फिर उसके बाद सना पढ़ना है, ये कुरान में बताओ. ये कुरान में आपको कंप्लीट जो नमाज का जो पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है स्टार्ट टू एंड, ये आपको कुरान में नहीं मिलेगा. हाँ, आपको वजू मिल जाएगा. हाउ टू वजू का सवाल नहीं किया मैंने. कहां से लेते हो बाकी तरीका? So that is why I have said 50% hadith. My iman is 50%. So why 50% hadith? क्योंकि एक मिनट ताहा एक मिनट, because you have to follow hadith also. अगर हदीस को फॉलो करना है तो 50% क्यों कर रहे हो? Because कुछ हदीस सही है कुछ गलत है. कैसे मालूम पड़ता तुमको कि कुछ सही है कुछ गलत है? बिकॉज अगर कोई हदीस अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरे हदीस के साथ तो कोई ना कोई हदीस गलत है, और कुरान के साथ भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो भी गलत है. इज दिस द ओनली थिंग कि कॉन्ट्रडिक्शन एक दूसरे से नहीं होना चाहिए? देयर आर मेनी पैरामीटर्स फॉर द हदीस साइंस जहाँ पे ऑथेंटिसिटी हम वैलिडेट कर सकते हैं. डिफाइन मी कि तुम कैसे ये समझते हो, हालांकि सही बुखारी या दूसरी जो हदीस बताई जा रही है, आपके जो मुहद्दिस है बड़े बड़े, उन्होंने सारे पैरामीटर्स सेट करके उसके बाद उसको टैगिंग किया है. हु आर यू एंड हाउ डू यू इंश्योर कि आप जिस हदीस को मान रहे हो या नमाज का जो तरीका आप देख रहे हो वो किसी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? हाउ डू यू इंश्योर दैट? So what I do is I first research all the hadiths regarding कैसे? अभी जैसे आप एक मिनट, आपने जो कुरान का ये जो नमाज का तरीका ही आप ले लो, आप हाथ बांधते हो, हाथ बांधने के ऊपर तो कॉन्ट्रडिक्शंस है. कोई कहता है कि नाफ के नीचे, कोई कहता है ऊपर, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस हो गया. फिर नमाज कैसे पढ़ सकते हो आप? अगर आप कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस को नहीं मानते हो तो आप नमाज कैसे पढ़ सकते हो? एक हदीस में रफाइल दन नहीं करते थे, एक हदीस में रफाइल दन करते थे, कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस है, कैसे मानते हो आप? कैसे, हाउ डू यू डिसाइड what to follow and what not to follow? See, in Quran we find indications that there is prostration towards and that prostration से सिर्फ नमाज नहीं होती ना. तुम सिर्फ prostration करते हो क्या? तुम तो सना पढ़ रहे हो, तुम पाँव भी है, bow down भी है, prostrate भी है, खड़े रह के भी like दुआ नहीं, तो सिर्फ खड़े रहते हो तुम हाथ, एक मिनट, तुम सिर्फ खड़े रहते हो, हाथ वाथ नहीं बांधते हो? और क्या कुरान में बताया है कि आपको हाथ बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? नहीं है वो मेंशन. देन हाउ डू यू इंश्योर, जबकि तुमने अभी बोला, देखिए आप अपनी बात में आपको पक्के होना चाहिए. अभी आपने बोला एक पैरामीटर कि कॉन्ट्रडिक्टरी हदीसों को मैं नहीं मानता. पूरा नमाज का तरीका ही कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है. हाथ किधर बांधना है नहीं बांधना है, और रफाइल देन करना है नहीं करना है, वितर कैसे पढ़ना है, पूरा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है. फिर आप कैसे नमाज पढ़ सकते हो? See, कुरान में there is no contradiction because everything is clearly instructed. हाँ, उसका deeper way में अगर हमको जाना है then we have to follow hadiths. Now regarding so what is the problem? एक मिनट, what is the problem कि जहां पे हदीस में ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह 30 मर्दों की ताकत रखते थे? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस हदीस?
uh, तो ये किसके it is साथ just like कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? अभी सो इट इज जस्ट द वे कि हमको और हदीस नहीं मालूम कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक हदीस बताया कि एक ही बात में सारे वाइफ्स को मिलते थे। भाई मैंने आपको एक हदीस कहा बताया जिसमें बताया गया। साहिब भाई, कहा please let मेरा me- कहा कहा चालाकी नहीं। मेरा सवाल मैंने तुमको ये अभी बोला था कि सवाल ये नहीं है कि हर डिंगी डिंगी के बाद नहाते थे या एक सारे डिंगी के बाद एक बार नहाते थे। सवाल ये था कि एक रसूल और एक नबी को 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत है? इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं हदीस में। यू हैव टू बिलीव इन दिस हदीस। ऐसे अच्छा, डेट्स होते दूसरा हैं, साहब को दूसरा आप पता है देखो, इसको मैं पावर ऑफ बल्कि मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि भाई रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की ताकत इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, ये इजाजत दी थी कि भाई जो औरत चाहे अपने आप को रसूलुल्लाह को हिबा कर सकती है, अपने आप को जो गिफ्ट कर सकती है। हम्म। तो भाई जो औरत गिफ्ट कर सकती है अपने आप को, उसके लिए तो सेक्सुअल पावर तो लगेगा ना। ये रिलीजन को आप अच्छा, मानते हो जो ये कहता है अपने रसूल की सेक्सुअल नीड के लिए ज्यादा परेशान रहता है जो खुदा। ये देखो, ये आपको हदीस बताता हूं मैं। हजरत आयशा, उनकी बीवी, वो खुद समझती थी कि रसूलुल्लाह कितने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव है। ये देखो, सही बुखारी हदीस नंबर 4788 क्या कहती है? आयशा ने बयान किया कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूलुल्लाह के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती थी कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल, अब देखो कि वो औरतें जो हिबा करने के लिए आ रही है, हजरत आयशा परेशान हो रही है कि ये औरतें खुद से कैसे अपने आप को गिफ्ट कर सकती है रसूलुल्लाह को। इस पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आसमान से आयत उतार दी। क्या? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, तर्जुमा के मिन तशा मिन हुन, ये पूरी जो आयत है कि इनमें से जिसको चाहिए अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को भी तलब कर ले जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। आई फील दैट योर लॉर्ड हेजन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर। क्या हुआ, ताहा चले गया? हाँ भाई ताहा, ये 33 की जो 51 आयत है कि भाई जो औरतें चाहती है अपने आप को हिबा कर सकती है, ये स्पेशल चीज दे रहा है। ये इसके लिए तो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव के लिए ये इंसान दे सकता है ऑप्शन। ताहा, है कुछ जवाब? जी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था वो गलती से, अभी मैं वापस कनेक्ट अभी हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ने दीजिए। पढ़ो पढ़ो, ये किससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बताओ जरा। पढ़ लिया भाई? नहीं भाईजान, नहीं पढ़ा वो कुछ। एक मिनट भाईजान, जूम करके देख रहा हूँ मैं, एक्चुअली मोबाइल के थ्रू मैं देख रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। एक मिनट। जल्दी जल्दी पढ़ो भाई। अरे मैं पढ़ दूं क्या भाई? इतना टाइम नहीं है, मैंने पहले ही बोला था टाइम मत वेस्ट करो।
جی بھائی جان، یہ میں پڑھا ہوں، میں 3351 ابھی میں ایک بار قرآن کھول کے پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نہیں، دیکھ رہا ہوں. 3351 ساتھ میں حضرت عائشہ کیا بول رہی ہے؟ بھائی جان میں آپ کو کیا بول رہا ہوں کہ ایک حضرت ایگزامپل کے عائشہ طور کیا پہ بول رہی ہے رسول کے بارے میں؟ کہ ان کو تمہاری عورتوں کی جو چاہت ہے اس کو اللہ پوری کرنے میں بہت گھائی کرتا ہے. کیوں کہہ رہی ہے ایسا حضرت عائشہ؟ بیکاز ہی واز سیکشولی ہائپر ایکٹیو. یہ لو قرآن 33 کی پہلے 50 دیکھ لیتے کیا کہتی ہے. اے نبی، اس کو ہائپر ایکٹیو نہیں کہیں گے، ایسے شخص کو سیکشولی ہائپر ایکٹیو تو کیا کہیں گے؟ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہے، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہے، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، اور تمہاری پھوپھوؤں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہے. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے مہر لینے کے بغیر، اچھا یہ بریکٹ میں نکاح کا ورڈ ان لوگ نے ایڈ کر دیا ہے، اوپر اس میں نکاح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اپنے آپ کو دے دے، ہبا کر دے، بشرطے کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہے، وہ بھی حلال ہے. لیکن یہ اجازت اے محمد خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، اس لیے کیا گیا کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے. لڑکیاں سپلائی ہوتے جائے، تنگی نہ رہے تمہاری زندگی میں. اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. پھوپھو کی لڑکی، ماما کی لڑکی، کاکا کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، تاؤ کی لڑکی، اس کی لڑکی، اس کی لڑکی، سب تمہارے لیے اجازت ہے. یہ آیت نمبر کون سا ہے جو آپ پڑھ رہے ہو 33 البلد کا؟ کی 50، 33 کی 50 البلد نہیں ہے، 33 کی 50، 33-50. اوکے. ہاں، یہ کون سے رسول ہے جن کو پھوپھوؤں کی بیٹی، ماماؤں کی بیٹی، خالاؤں کی بیٹی، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، اور سامنے سے جو گفٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ رسول اللہ کو بھی پسند ہے وہ بھی لے لو. اور اللہ کہتا ہے کہ تم کو اللہ تنگ نہیں دیکھنا چاہتا، تمہاری خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. دیکھیے نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ آکے آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، سوکھا سوکھا نہ رہے، ہمارے پیارے جو ہے سوکھے سوکھے نہ رہے. جیسے کوئی داروباز انسان ہے اور کوئی اس کا چاہنے والا ہے، بولے تو پیتے رہے بھائی، تیرے کو کبھی تیرے گلے کو سوکھا رہنے نہیں دوں گا میں. تجھے ووڈکا دوں گا، تجھے وسکی دوں گا، تجھے رم دوں گا، تجھے بیئر دوں گا، تجھے کنگ فشر دوں گا، تجھے بلینڈر اسپرائٹ دوں گا، تجھے جانی واکر دوں گا، تجھے کارلسبرگ دوں گا، تجھے ٹیوب واک دوں گا، تجھے میگنم دوں گا، اسٹرانگ چاہیے اسٹرانگ دوں گا، لائٹ میڈیم چاہیے میڈیم، مائل چاہیے مائل دوں گا. تجھے لیکن ریڈ لیول دوں گا، بہت سارے اولڈ موک دوں گا. لکھو کیا کیا ہے یار، میرے کو نہیں معلوم ہے سارے نام، آپ لوگ لکھو میں پڑھتے جاتا ہوں. نویدا چاہیے نویدا دوں گا، دیسی سنترا چاہیے دیسی سنترا دوں گا، 100 پائپرز چاہیے 100 پائپرز دوں گا، مالٹا دوں گا، سنگل مالٹ ڈبل مالٹ، وسکی دوں گا، گلینڈ فچ ماں کی آنکھ، اسموتھ دارو، کوگنیک، یہ سب نام بھی نہیں سوا، شیواس ریگل، بلیک لیبل، بلو لیبل، جیک ڈینیل، ٹیچرز، سب دوں گا. تیرے گلے کو کبھی سوکھا نہیں رہنے دوں گا. سوچو کوئی بیوڑے کا چاہنے والا ہو اور وہ اس کو اس طریقے سے اس کی خواہش پوری کر دے
जे टकीला चाहिए टकीला दूंगा। ओक स्मिथ। डैडी डेनियल्स। तो उसी तरीके से आप देखिए, देसी ठर्रा दूंगा। तो यहां पे अल्लाह कह रहा है कि आपको कोई तंगी ना रहे, फूफी की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की, सबकी लड़की, और उसके बाद जो अपने आप को गिफ्ट करना चाहे वो भी तुम्हारे लिए इजाजत है। फिर हजरत आयशा ने कहा कि यार अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना, मतलब जल्दी करता है। 33 फिर 51 आ गई। 51 क्या कहती है देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। 51 कहती है, तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मुआवजा नहीं है। इस तरह ज्यादा मतोके हैं कि इनकी आंखें ठंडी रहेगी और वो रंजीदा ना होगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो सब राजी रहेगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है। ये 51 है। तो भाई मैंने कुरान से भी तुमको साबित किया कि 30 मर्दों की ताकत जो है वो बिल्कुल कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह इतनी सारी ख्वाहिशें रसूलुल्लाह की पूरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 30 मर्दों की ताकत भी लगेगी। और रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे, ये बिल्कुल साबित होता है हदीस की रूह से और इसकी रूह से। बात यह है कि ये ताहा जैसे लोग आके चालाकी करने की जो कोशिश करते हैं कि भाई हम ये हदीस को नहीं मानते, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मैं ये हदीस को नहीं मानूंगा, मैं वो, अरे भाई कुछ क्राइटेरिया बताओ, और तुम होते कौन हो ये सेट करने वाले कि मैं इस हदीस को नहीं मानूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े उलमा ने टैगिंग किस बुनियाद पे की, अपनी पूरी जिंदगी खपा दी एक हदीस को सही या गलत, ये ज़ईफ, हसन, और कितनी सारी कैटेगरीज है उसमें। पूरा स्टडीज करने के बाद उन्होंने ग्रेडिंग की है, ये सही ली जाती है, ये सही ली गहरी है, ये हसन ली जाती ही है, ये हसन ली गहरी ही है, मरफू है, मौकफ है, मुनकता है। ये सब वो लोग करके गए, और ये ताहा जैसे लोग जिनको शर्म आती है इन सब हदीसों को देख के सुन के, ये आके बोलते कि हम नहीं मानेंगे। क्यों इतने बड़े हिपोक्रिट क्यों है? छोड़ दो ना ऐसे गंदे रिलीजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।